ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے انحراف نہیں کر سکتے، ہم اپنے علماء سے دور نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے علماء سے دور گئے تو ہمارے اسلام کا وجود نہیں رہے گا، ہمارا مسلمان نہیں رہے گا۔ آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، اگر علماء سے ہم نے دوری اختیار کر لی تو یہ یاد رکھو، نہ ہماری نمازوں کا اعتبار ہوگا، نہ ہمارے دین کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے صاف بات ان علماء کے ساتھ رہو جو شورا کے اندر ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا، اے نبی امرہم شورا بینہم، آپ کا طریقہ، آپ کا وتیرہ، آپ کا انداز، آپ نے اپنی امت کو جو انداز دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے ہر معاملے کو طے کرنا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، اے نبی اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے چلیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر نبی علیہ السلام کوئی عمل کرے یا حکماً کوئی بات کہیں اکیلے تو کوئی صحابی انکار کر دے گا؟ کوئی صحابی انکار کر دے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن پھر بھی اعلان کرتا ہے شاورہم فی الامر، اے نبی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے چلیے۔ احد میں جانا ہے مشورہ کر کے جاؤ، بدر میں جانا ہے مشورہ کر کے جاؤ، حنین میں جانا ہے مشورہ کر کے جاؤ، خندق کی وادی میں جانا ہے مشورہ کر کے جاؤ۔ جہاں جہاں جانا ہے اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے جاؤ، تو دیکھو پھر فرشتے اتریں گے، مدد کی جائے گی، پھر فرشتے اتریں گے اور ظالموں کو، فرقہ پرستوں کو تہے تیغ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ کیوں ہے یہ نصرت؟ کہاں سے آئی یہ نصرت؟ آئی ہے اس لیے کہ نبی مدینے سے نکلے تھے تو مشورہ کر کے نکلے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میں قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ اب اس کو کوئی کتاب دی جائے یا حکمت اور نبوت دی جائے اور جس کی بنیاد پر وہ یہ کہنے لگے کونوا عبادا لی من دون اللہ، مجھے امیر بناؤ، مجھے ایک مانو، میں اکیلا ہوں، کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ یہ مطلب ہے آج کی زبان میں قرآن مجید کے اس جملے کا۔ آگے اللہ فرماتا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ۔ ہاں دیکھو تم علماء ربانیین میں سے بن کر کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ کیا مطلب؟ جو علماء ربانیین قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی تشریح حدیث رسول کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے، دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے طور طریقے کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ائمہ اربعہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ علماء ہیں جن کو کہا گیا علماء حق، ان کے علاوہ علماء سو، بدترین علماء ہیں وہ لوگ جو اس راستے سے ہٹ کر کے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ میرے بزرگوں،
آج آپ حضرات کو ان علماء نے یہ خود بھی دور دراز سے سفر کر کے آئے، آپ حضرات کو بلایا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو آج سے 150 سال پہلے علماء نے جس درسگاہ کا قیام رکھا تھا، جس درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی دارالعلوم دیوبند، اس نے اس وقت بھی ہمیں اسلام کا منار دیا تھا، اس وقت بھی ہمیں اس ملک کے اندر اسلامی تشخص دیا تھا، اور آج بھی ہم اسی کے پیروکار اور اسی کے پیچھے ہیں۔ لہذا اے دانشوروں، اے ذمہ داروں، اے اپنے علاقے اور اپنے خاندان کے سرپرستوں، آؤ ہمارے ساتھ مل کر کے بیٹھو، ہم وہ درس دیں گے تمہیں جو دارالعلوم دیتا ہے، جو دارالعلوم کے اکابر دیتے ہیں، جو دارالعلوم کا دارالافتاء دیتا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں، ادھر ادھر کی آواز کو سن کر کے دوسرے کان سے نکال دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میرے بزرگوں، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن تیار رہنا کہ جب اکابرین دیوبند ہمارے گریبان کو پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے جو امانت تمہیں دی تھی تم نے اس امانت کو سینے سے لگایا یا نہیں، گردن جھک جائے گی، کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ آواز میں نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ علماء کی جماعت کہہ رہی، اور نبی کا ارشاد لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کے علماء، دانشور، فقہاء، محدثین، ائمہ، مجتہدین کبھی بھی کسی گمراہی کے اوپر اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ وہ جمع ہوں گے تو راہ راست اور صحیح راستے پر جمع ہوں گے، کبھی وہ برے راستے پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ آواز میں لے کر کے آیا ہوں دیوبند سے، میں لے کر کے آیا ہوں شیخ الہند کی آواز، شیخ الہند کا پیغام، میں لے کر کے آیا ہوں حسین احمد کا پیغام، میں لے کر کے آیا ہوں دارالعلوم کے در و دیوار کا پیغام تمہارے لیے۔ اب تم بتاؤ کہ کتنا تم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے، ہر حال میں ہماری آنکھ کھلی ہو یا ہماری آنکھ بند ہو، ہمیں علماء حق کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں نہیں چلنا کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو ہمارے قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کرے، جو ہماری احادیث میں تبدیلی کرے، جو ہماری سنتوں کو بدل دے، جو ہمارے راستے کو ہم سے بھٹکا دے۔ ہمیں نہیں چلنا کسی ایسے آدمی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند لوگ ایسے تھے جو قرآن مجید کو لکھتے تھے، جب وحی آتی تھی تو قرآن مجید اللہ کے نبی لکھواتے تھے اور وہ لکھتے تھے، لیکن پھر ایک دور آیا کہ وہ مرتد ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ معزز ہے، اس نے قرآن مجید کو لکھا ہے، بلکہ ہر ایک صحابی نے کہا واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ کیوں؟ وہ تو قرآن مجید کا لکھنے والا تھا۔ نہیں، جب راستے سے بھٹک گیا، راستے سے ہٹ گیا، تو اب اس کے لیے دل کے کسی کونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گنجائش ہوئی تو ہمارے عقیدے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں،
میں اپنی بات کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں کہ یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں شورا کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے، ہمیں شورا کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں دارالعلوم دیوبند کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں علماء حق کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں رہتی سانس تک دارالعلوم کے اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔